الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله مولانا العظيم. سورۃ الہمزہ کی تلاوت کی گئی. سورۃ الہمزہ قرآن شریف کی 104 نمبر سورت ہے اور یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی. ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی. جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اسے مکی صورت کہا جاتا ہے اور جو صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی اسے مدنی صورت کہا جاتا ہے. تو سورۃ الہمزہ جو ہے وہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر 9 آیات ہیں. اس کی شروعات جو ہے وہ ہوتی ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب نکالنے والا ہو، تانا دینے والا ہو. ویل کا جو لفظ ہے، جب عربی زبان میں ویل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ویل اللہ، جیسے قرآن میں ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کہ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. تو جب کسی چیز کے بارے میں، جب کسی آدمی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وَيْلٌ لَهُ، اس کے لیے ویل ہے، یعنی اس کے لیے ہلاکت ہے، نقصان ہے، بربادی ہے، خرابی ہے. تو یہ لفظ جو ہے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس آیت میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب نکالنے والا ہو، تانا دینے والا ہو. یہ جو لفظ ہے ہمزہ اور لمزہ، اس کا خلاصہ سب کا یہی ہے کہ دونوں کلمے عیب لگانے، غیبت کرنے، طعن کرنے،
آگے پیچھے کسی کی برائی کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ زبان سے برائی بیان کرنا، ہاتھوں سے یا سر سے یا منہوں کے اشارے سے کسی کو برا بتانا، ہنسی اڑانا، مجموعی حیثیت سے یہ دونوں کلمے ان چیزوں پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہر اس آدمی کے لیے جس کی عادت یہ ہے کہ وہ غیبتیں کرتا ہے، عیب نکالتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، ہنسی اڑاتا ہے اور برائیاں کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، تہمتیں کرتا ہے، تانے دیتا ہے، ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب جوئی کرنے والا ہے، تانے دینے والا ہے، برائیاں کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ فرما دے کہ اس آدمی کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، نقصان ہے، خرابی ہے، تو کیا اس کی خرابی میں کوئی نقصان کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ کیا اس کی خرابی میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ اگر کوئی اسلام نہاد حکومت کا آدمی کسی کو کوئی خبر دے کہ بھائی اتحاد ٹاؤن میں جو ہے وہ جو قبضہ گروپ ہے اس پر خرابی آنے والی ہے، ایجنسی کا آدمی ہو، خاص بڑی پوسٹ پر ہو اور اس کے پاس یہ معلومات ہوں، تو آدمی جو اس قبضہ گروپ کے اندر ہے اس کی تو رات کی نیند ختم ہو جائے گی نہیں؟ اور یہاں پر اللہ رب العزت جو کہ عالم علی الاطلاق، ہر چیز کا جاننے والا ہمیشہ سے اور ہر چیز کا کرنے والا بھی وہی ہے، ایجنسی کا آدمی ہو کوئی بھی ہو، اس کی بات میں تو جھوٹ سچ ہر کسی کا احتمال ہے، ہو نہ ہو کیا پتا، یہ تو اللہ جانتا ہے کل کیا ہوگا یا اگلے پل کیا ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت یہاں بتا رہے ہیں میرے بھائی کہ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جس کی یہ عادت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے۔ چغل خور پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ چغل خور بولتے ہیں ایسے آدمی کو جو لگایا بجایا کرتا ہے، وہ یہاں کی وہاں پہنچائے گا، وہاں کی یہاں پہنچائے گا، اس میں مرچ مسالہ ڈالے گا، اپنی طرف سے بنائے گا، اور اگر اپنی طرف سے نہ بنائے سچی باتوں کو بھی یہاں سے وہاں کرے تاکہ لوگوں کے آپس میں جھگڑے ہوں، فساد ہوں، تو یہ بھی چغل خوری ہے۔ اور آج کل میرے بھائیوں یہ عادت جو ہے یہ لوگوں کا مشغلہ ہے، مشغلہ، انجوائمنٹ، لوگوں کے لیے انجوائمنٹ ہے۔ آج کل ایک جگہ بیٹھ کر دوسرے کی شروع کر دیں گے، ارے یار وہ تو یہ کہہ رہا تھا، بھائی تمہارے بارے میں تو اس نے ایسی ایسی باتیں کر دی ہیں۔
اور یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ اپنی طرف سے بات ملا بھی لیں گے. اس نے سوئی پھینکی ہوگی، وہ اس کو تلوار بنا کے پیش کریں گے کہ اس نے تمہاری طرف تلوار پھینکی ہے. آگا اس طرح گرزوے دے دا اس طرح آگا اس طرح کے تلوار جوڑ کرے دے بیا ہوئی تے آگا تاکہ تلوار گرزوے دے تیری طرف تلوار پھینکی ہے اس نے. اور پھر وہ کچھ بولے گا، پھر اس کو جا کے کہانی سنائیں گے. اب اس میں لڑائیاں ہوں، اب اس میں نفرتیں ہوں، آپ اس کے اندر اور لوگوں کے ایپ بنا کر پیش کریں گے. لوگوں کے ایپ بنا کر پیش کریں گے. مجھے بعض دفعہ خبر پہنچتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دا جماعت میں نے موز نہ کیے گی، کہ اس جماعت کے اس مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی. ولی وہ دا موز آگا ملکیت ہے، دا جماعت آگا ملکیت ہے، تو ملکیت میں نے موز نہ کیے گی. اور پھر اس خبروں کو پھیلانا، اور مقصد کیا ہے کہ بھائی ابھی ہم اس پر غصے میں ہیں تو ہمیں اپنا غصہ نکالنا ہے. ہم اس پر ابھی غصے میں ہیں، ہمیں اپنا غصہ نکالنا ہے، تو جو ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں بنانی ہے. تو ویسے تو یہ بات ایسی ہے کہ آدمی کو ہنسی آتی ہے. ایک لطیفہ ہے، لطیفہ جو وہ نہیں آتا بچوں کا جنگ میں آتے ہیں نا، چٹکھلے لکھا ہوتا ہے، اس میں چٹکھلے لکھے ہوتے ہیں، چٹکھلے، لطیفے، شگوفے، اس قسم کے شگوفے ہیں یہ بھی. تو ہنسی آتی ہے. وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا گھر تمہاری ملکیت نہیں ہے، کیا اس کے اندر نماز نہیں ہوتی ہے؟ استاکور اس کا ملکیت نہ دے دامن موز نہ کیے گی. سب سے پہلے تو یہ بات کہ اگر ملکیت بھی ہوتی تو بھی نماز کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور دوسری بات کہ اگر ملکیت ہوتی تو یہ اوپر پورے فلور پر گھر نہیں بناتا. اس نے وضو خانے کے اوپر گھر کیوں بنایا ہے؟ اگر دا زئی آگا ملکیت دی تو ولی آگا برا مکمل کور نہ جوڑ کرے دے، مکمل زائی مانے کور نہ جوڑ کرے دے. ولی صرف وضو خانے باندھے کور جوڑ کرے دے. ولی وضو خانے اور بیت الخلاء کے اوپر اس نے گھر بنایا ہے. اگر اس کی ملکیت ہوتی تو وہ پورے فلور پر گھر نہیں بناتا اپنے لیے. تو اللہ پاک فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب لگانے والا ہے، برائیاں کرنے والا ہے، غیبتیں کرنے والا ہے. اور یہ تو غیبت نہیں، یہ تو بہتان ہے کہ جھوٹی موٹ اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کو بتانا اور نفرتیں پیدا کرنا، تنفر پیدا کرنا. خلق کے متنفر دے پارا کوشش کی، متنفر قبل دے پارا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہو. یہ اسلام کو سخت ناپسند ہے کہ تم ایسی حرکت کرو، اگرچہ کے بات سچی بھی ہو،
اور چہ جائے کہ ایک جھوٹی بات بنا کر تم یہ بات کرو، وہ تو اس سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر بات سچی بھی ہو اور تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کے آپس میں فساد کرو، ان کو آپس میں لڑواؤ، لگائی بجھائی کرو، یہ چیز حرام ہے۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نمیمہ، نمیمہ کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالکل صحیح حدیث ہے، غالباً بخاری کی حدیث ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کا گزر 2 قبروں پر ہوا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی چیز پر نہیں ہو رہا، یعنی کوئی کفر شرک پر نہیں ہو رہا، بلکہ کس پر ہو رہا؟ ایک جو ہے پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، جب وہ پیشاب کرتا کان لا یستنزہ من البول، اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچاتا تھا۔ آج کل یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ پیشاب کر کے نکل جاتے ہیں اور قطرات کے بارے میں سوچتے نہیں، حالانکہ یہ چیز واجب ہے کہ آدمی پیشاب کر کے وہ جو ہے استبراء کرے، اس کو فقہ میں استبراء کہتے ہیں۔ استبراء کیسے ہوتا ہے؟ ہر ایک آدمی کا جو بھی طریقہ ہو کہ جو پیشاب آلے کے اندر رہ گئی ہے اس کو نکالے۔ جب آدمی پیشاب کرتا ہے تو اس کی تھوڑی سی پیشاب آلے میں رہ جاتی ہے، پھر اگر وہ کسی ڈھیلے سے یا کسی چیز سے اس کو تھام کے اگر اٹھتا ہے، تھوڑے پاؤں کو ہلاتا ہے یا کھانستا ہے یا اس کو رگڑتا ہے تو وہ پھر نکل جاتی ہے۔ تو یہ چیز واجب ہے، ہر آدمی اس کو کرے پیشاب کرنے کے بعد، یہاں تک کہ مطمئن ہو جائے کہ اب ختم ہو گیا، اب نہیں، اب قطرات نہیں آ رہے۔ اور ایک حدیث میں ابن ماجہ کی ہے کہ اپنے ذکر کو، اپنے آلے کو 3 دفعہ کھینچے۔ تو بہرحال اتنا جو ہے کرنا کہ آدمی مطمئن ہو جائے کہ اب جو ہے اس کو کنڈا لگا دو یا پتھر رکھ دو، وہ رگا ہوا سے کرتا رہے گا، تو جو ہے مطمئن ہو جائے کہ اب جو ہے وہ سب کچھ نکل گیا ہے، اب قطرات نہیں، اس کے بعد جو ہے وہ استنجا کرے۔ اور پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو حفاظت نہیں کرنا، اس کے بارے میں قبر کا عذاب ہوتا ہے، قبر کا عذاب جو ہے وہ ہوتا ہے اس سے۔ تو ایک کو قبر کا عذاب جو ہے وہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، پیشاب سے اس سے ہو رہا تھا، اور دوسرے کو کان یمشی بالنمیمہ، دوسرا چغل خوری کرتا تھا، لوگوں میں لگایا بجھایا کرتا تھا۔ لگایا بجھایا کرنے کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ جس چیز کو آدمی بہت ہلکا سمجھتے ہیں، آج داڑھی بھی ہوگی، ٹوپی بھی ہوگی، مسجد سے نکلنے کے شروع ہو جائے گی، فساد شروع، اور عورتیں تو اس میں مردوں سے 4-5 قدم آگے ہی ہیں۔ جہاں جمع ہوتی ہیں، جہاں بھابیاں جمع ہوئی، نن کی برائیاں شروع، جہاں نن بیٹھی بھابھی کی برائی شروع، جہاں ساس مل کر بیٹھی بہو کی برائی شروع، بہو ہی مل کے بیٹھی ساس کی برائی شروع۔ یہ تو ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے، غیبتیں کرنا اور بہتانیں کرنا شروع ہو جائے گی ٹیپ ریکارڈر کی طرح۔
تو فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ایک جوئی کرنے والا ہو، غیبتیں کرنے والا ہو، تانے دینے والا ہو۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے سب سے اچھے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آئے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کو لیے پھرتے ہیں، دوستوں کے درمیان برائی ڈالتے ہیں، جو لوگ برائیوں سے بری ہیں انہیں مصیبت میں ڈالنے کے طلبگار ہوتے ہیں۔ کسی مسلمان کو مصیبت میں ڈالنے کی کوشش کرنا۔ چغلی کھانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے کسی مسلمان کی کسی خطا کو آپ کسی ایسے آدمی کو بتائیں جو اس کو سزا دے، اور آپ کا مقصد یہ ہو کہ اس کو سزا ملے، میں اس کو انجوائے کروں گا، اس سے میں تفریح ہوگی، میری ہنسی کھیل ہو جائے گا، تفریح ہو جائے گی، دل لگی ہو جائے گی، مزہ آ جائے گا، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ اگر مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ کسی کے اندر واقعی کوئی خطا ہے اور آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ وہ اس کی اصلاح کرے، تو پھر یہ چغلی میں نہیں آتی، کیونکہ آپ کا مقصد اصلاح ہے، بھلائی ہے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں گا لوگوں کو، پھر لوگ اس پر چڑھائی کریں گے اور مزہ آ جائے گا، یار اس کی بے عزتی ہو جائے گی، اور اگر یہ تو جب ہے جب وہ خطا اس کے اندر موجود ہو، اور اگر خطا موجود بھی نہ ہو تو پھر تو اس سے بھی بہت زیادہ بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان جو ہے نا، اس کی عزت، آبرو، اس کی جان مال، اس کی اللہ نے بہت قیمت رکھی ہے۔ اللہ نے اس کی بہت قیمت رکھی ہے۔ آج ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں۔ اچھے بھلے کو بدنام کرنے کی فکر میں لگے ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو، وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کو چھوڑو، یہ برائیاں کرنا، اور میں اپنی بہنوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جوئیاں کرنا، یہ غیبتیں کرنا، یہ تانے کرنا، یہ لگایا بجھایا کرنا، خاندان کے اندر آپس میں ایک اس کے پاس جائے گا، ایک اس کے پاس، ایک اس کے پاس۔ ایک اور عادت آج کل مشہور ہے کہ ذرا دیر میں پورے خاندان میں ایک بات مشہور ہو جاتی ہے۔ کوئی بات ہوئی، اب وہ بیچارے چاہ رہے ہوں گے کہ اس پر پردہ رہے، اگلے دن پتہ چلے گا کہ وہ تو اتحاد ٹاؤن سے نکل کر لانڈی تک پہنچ گئی ہے، تو تم حیران ہو جاؤ گے، یار یہ وہاں کیسے پہنچ گئی۔ تو میرے بھائیوں، ایسی چیزوں کو چھوڑو، اور یہ مسجد ہے، یہ کسی شخص کی ملکیت نہیں ہے،
فتنہ کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو اس میں ڈالتے ہیں الجھن میں کہ یہ جو ہے وہ ملکیت ہے. وہ اگر ملکیت بھی ہوتی تو بھی اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھتا ہے کیا؟ اور یہ تو میں مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ شخصی ملکیت نہیں ہے، یہ مسجد ہے. عجیب و غریب کہانیاں کرتے ہیں لوگ. اس کہانیوں سے ایک بات یاد رکھو، نہ مسجد کو کوئی نقصان پہنچے گا نہ مسجد والوں کو. نقصان آدمی کا اپنا ہے کہ شیطان جو ہے نا اس پر غالب آ جاتا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، صرف اس محلے میں نہیں، آپ نے بہت سے محلوں میں دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ آپ سے ٹکراتے ہیں اور وہ مسجد میں جاتے نہیں ہیں نماز پڑھنے کے لیے. آپ بولتے ہو یار کیا ہو یار، مسجد آپ کی بغل میں ہے اور آپ جاتے نہیں ہو نماز پڑھنے کے لیے. یار یہ اس کی کمیٹی صحیح نہیں ہے، یار اس مسجد کے اندر یہ فلاں فلاں بات ہوئی تھی پھر میں نے اس مسجد میں جانا چھوڑ دیا. یار یہ فلانی فلانی چیز ہو گئی تھی، یا فلانی فلانی چیز ہے، یا کمیٹی کا کوئی آدمی تھا، یا مسجد میں ایسے ہی کوئی آدمی نماز پڑھنے آیا تھا، اس نے میرے ساتھ یوں بات کر دی اور پھر جو ہے بس میں نے آنا چھوڑ دیا مسجد کے اندر. تو اس مسجد میں نہ آنے سے نقصان اس کا ہوا یا آپ کا ہوا؟ مجھے یہ تو بتاؤ. نقصان مسجد کا ہوا یا اس آدمی کا ہوا یا اس کمیٹی کا ہوا یا اس کمیٹی کے اس آدمی کا ہوا یا آپ کا ہوا؟ تو شیطان ایسا اس کو دھوکے میں ڈالتا ہے کہ وہ اپنے نقصان کو بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا. ایسا دھوکہ دیتا ہے شیطان. شیطان بہت ماہر آدمی ہے، آدمی نہیں ہے، شیطان بہت ماہر جن ہے. ویسے شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیطان ہیں، مگر ابلیس تو جن میں سے ہے نا. تو شیطان ایسا بہکاتا ہے آدمی کو کہ وہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو بہت اچھا ہوں، میں مسجد میں نہیں جا رہا ہوں اس مسجد میں، سمجھے نا؟ اور پتہ چلتا ہے کہ تو ہی برا ہے کہ تو مسجد میں نہیں جا رہا. تیروں کو اللہ نے مسجد سے محروم کر دیا اور تیروں کو اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہی. کوئی امام کے اندر ایسی بات ہو، اس کے عقیدے کے اندر شرک ہو، کفر ہو، نعوذ باللہ، شرک ہو، نعوذ باللہ، تو پھر آدمی نہیں جاتا اس مسجد کے اندر اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے. ورنہ یہ ہو گیا، یہ ایسی خرافاتی ایسی معمولی باتیں ہوتی ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار تو اتنی سی بات کے لیے تو نے ایک سال سے تو مسجد میں نہیں گیا. اور پھر نہ صرف یہ کہ شیطان اس کو مسجد سے محروم کرتا ہے، اس کو کس کام پہ لگاتا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کو عیب جوئی کے کام میں لگا دیتا ہے، اس کو تانا زنی کے کام میں لگا دیتا ہے، اس کو غیبت اور چغل خوری اور لگائے اور بجائے میں لگا دیتا ہے. اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں. ایسی ٹرک اس پر چلاتا ہے نا کہ سارا اس کا کیا دھرا، اس کے سارے اعمال بیکار ہو جاتے، برباد ہو جاتے. تو میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بچنا ہے ہمیں، ان چیزوں سے بچنا ہے ہمیں. اب ان چیزوں سے بچنے کا ایک آسان فارمولہ بتاتا ہوں. وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ میل جول بہت کم کر دو، لوگوں کے ساتھ میل جول بہت کم کر دو.
تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہو. یہ وہ دور نہیں ہے کہ آدمی جو ہے بیٹھ کر باہر جو ہے بیٹھ کر بیٹھے لوگوں کے ساتھ. یہ وہ دور نہیں ہے. یہ وہ دور ہے کہ آدمی کنارہ کش کرے. باہر نکلے تو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے, لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے, یا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. باقی مسجد میں بیٹھو یا اپنے گھر میں, اگر گھر میں جانے کی ضرورت ہو, اور اللہ کی ذکر سے اپنی زبان کو رطب اللسان رکھو. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہے, تر رہے تیری زبان اللہ کے ذکر سے. جب اللہ کے ذکر میں لگے ہوگے نا تو پھر دوسری فالتو باتیں کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. پھر کوئی اور بات کرے گا, تم پھر بھی ذکر کر رہے ہوگے. کوئی بولے گا یار یہ ذکر کر رہا ہے, میں سے کیا بات کروں گا ابھی. وہ اپنی ضروری کر کے چلا جائے گا. ورنہ لوگوں کو تو آج کوئی آدمی چاہیے کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر شروع ہو جائے یہاں کی وہاں کی لگانا. سب کے پاس تو موبائل فون نہیں ہوتا نا. جس کے پاس موبائل فون ہوتا ہے وہ پھر موبائل فون پہ لگا ہوتا ہے. یہ بھی ایک الگ خرافات ہے. اور جن کے پاس موبائل فون نہیں ہے وہ آفس میں لگے ہوتے ہیں. یہاں وہاں کی شروع ہوتی ہے. اتحاد ٹاؤن سے لے کر جو ہے وہ سرحد, بلوچستان, پنجاب, افغانستان, سندھ پورا گھوم کے آ جائیں گے واپس اتحاد ٹاؤن کے اندر. تو اور یا پھر خاموش رہو, یا پھر خاموش رہو. حدیث میں ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, آخرت پر ایمان رکھتا ہے, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. وہ اچھی بات کرتا ہے یا پھر خاموش رہتا ہے. خاموش رہو. خاموشی بھی بہت بڑی نعمت ہے. من صمت نجا. حدیث میں جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. خاموش رہنا, اس میں آدمی کا وقار بھی ہے, عزت بھی ہے. جو خاموش رہتا ہے نا اس کی عزت بھی ہوتی ہے. کیونکہ جو بک 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 کرتا رہتا ہے وہ اپنی ساری جو اس کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں, جو کمزوریاں ہوتی ہیں, کتنا بے وقوف ہے, کتنے پانی میں, وہ سب ظاہر ہو جاتا ہے. پھر آدمی بولتا ہے یار یہ تو چڑیا آدمی ہے, عقل ہی نہیں ہے اس کے اندر. اور جو خاموش رہتا ہے لوگ اس سے, بھائی یہ تو روزگار آدمی ہے یار, وقار والا ہے, باعزت آدمی ہے, معزز ہے. تو کرو گے سب بھائی انشاءاللہ. ہاں, غیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, ایک جوئی سے بچانا ہے, تانا زنی سے بچانا ہے, چغل خوری سے بچانا ہے, لگایاں بجائیں سے بچانا ہے. ہاں, یہ زبان جو ہے نا, اللہ اکبر. ایک حدیث میں ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارا بدن جو ہے نا وہ زبان کو بولتا ہے یار اللہ ہم پر رحم کرنا, مفہوم بیان کرو, ہم پر رحم کرنا. تو اگر سیدھی چلے گی تو پھر ہم بھی سیدھے ہوں گے, تو اگر ٹیڑھی چلے گی تو پھر ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے. ایک حدیث یہ زبان کے بارے میں ہے, اور ایک ایسی حدیث دل کے بارے میں ہے. ایک دل کے بارے میں حدیث ہے کہ اگر دل سیدھا ہوتا ہے تو پورا جسم سیدھا ہوتا ہے, اور ایک زبان کے بارے میں حدیث ہے کہ زبان سیدھی ہوتی ہے تو پورا جسم سیدھا ہوتا ہے, اور اگر زبان ٹیڑھی تو پھر سیدھی. تو اس کو کنٹرول کرو, اس کو کنٹرول کرو. اللہ کے ذکر سے اس کو تر رکھو, استغفار سے. ویسے بھی ہمارے اتنے گناہ ہیں, زندگی ہمارے گناہوں میں گزری ہے نا. ہاں, کتنے ہمارے گناہ ہوں گے. استغفار, استغفار, استغفر اللہ پڑھتے رہو, استغفر اللہ پڑھتے رہو, استغفر اللہ پڑھتے رہو. اللہ پاک فرماتا ہے, حدیث میں ہے, رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ پاک ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالتا ہے. ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالتا ہے, اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو. اب بولو, روزی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کل.
ہر کوئی پریشان ہے، مہنگائی کا دور ہے، جس نے ووٹ دیے جس نے ووٹ نہیں دیے دونوں پریشان۔ یہ ووٹ دینا تو اسلامی سسٹم ہے بھی نہیں۔ تو استغفار کی کثرت کرو گے تو روزی بھی اسی جگہ سے آئے گی کہ جو ہے وہ آدمی کو وہم و گمان بھی نہیں۔ اللہ پاک جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا